تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کے پیٹیشنر اکبر ایس بابر کی جانب سے اسکروٹنی کمیٹی پر لگائے گئے جانبداری اور نااہلی کے الزامات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 اراکین کے ان ریمارک سے تقویت ملتی ہے، جن میں کمیٹی کی پیش کردہ پروگریس رپورٹ کو نہایت غیر تسلی بخش اور نامکمل قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کے خلاف مبینہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کے الزام کی چھان بین کے لیے بنائی گئی خصوصی اسکروٹنی کمیٹی نے 17 اگست سن 2020 کو الیکشن کمیشن میں ایک رپورٹ جمع کروائی تھی، جس کو الیکشن کمیشن کے 5 اراکین نے غیر تسلی بخش اور نامکمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اور کمیٹی کو ہدایت کی تھی کہ وہ 6 ہفتوں کے اندر ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات تسلی بخش طریقے سے مکمل کر کے تفصیلی رپورٹ دوبارہ جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن کے اراکین نے اپنے تحریری حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ نہ تو اسکروٹنی کمیٹی نے کیس کے شواہد کو پرکھا اور نہ ہی کوئی نتیجہ اخذ کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام دستاویزات کی مکمل جانچ پڑتال کرے اور معاملے کی تہہ تک پہنچے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کو اپنا کام 6 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن فارن فنڈنگ کیس میں دی گئی 6 ہفتوں کی نئی ڈیڈ لائن کو ختم ہوئے بھی 4 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن اب تک کمیٹی اس ٹاسک کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کے پٹیشنر اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی جان بوجھ کر تاخیری حربے آزما رہی ہے تاکہ اس اہم ترین کیس کا فیصلہ نہ ہو پائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین پر مبنی اسکروٹنی کمیٹی تحریک انصاف حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے اور عین حکومتی ہدایات کے مطابق معاملے کو طول دے کر مسلسل کیس کو الجھا رہی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ جب گریڈ 18، 19 یا 20 کے سرکاری ملازم ملک کے وزیر اعظم اور اس کی جماعت کے خلاف کیس کی تحقیقات کریں گے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قانون کے مطابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے خلاف انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ ہو سکے۔ اکبر ایس بابر کے مطابق یہ کیس الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی کے پاس آنے کے بعد سے اب تک تقریباً 150 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اس دوران نہ صرف پی ٹی آئی کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے بلکہ غیر تصدیق شدہ اور جعلی دستاویزات جمع کروا کر گلو خلاصی کروانے کی کوشش کی گئی۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی نہ تو انہیں تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائے گئے شواہد اور ثبوتوں کی کاپیاں فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی ممنوعہ فارن فنڈنگ سے متعلق تفصیلات اور چھپائے گئے 23 بینک اکاؤنٹ سے متعلق کچھ بتانے پر راضی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن حکام کو ایسا کرنے سے روکا ہوا ہے۔ اکبر ایس بابر کا موقف ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی درست طریقے سے کام نہیں کر رہی، کمیٹی ناکام ہو چکی ہے، جو اسکروٹنی ہو رہی ہے وہ بالکل شفاف نہیں۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کا پیش کردہ تمام ریکارڈ انہیں نہیں دکھایا جائے گا تو یہ کیسے کمیٹی کی کارروائی پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ میں اس کیس کی شکایت کنندہ کے طور پر قانونی لحاظ سے بھی پی ٹی آئی کے جمع کروائے گئے ریکارڈ تک رسائی کا مجاز ہوں، لیکن شواہد مجھ سے چھپائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تحریک انصاف کو ممنوعہ فارن فنڈنگ دیے جانے کے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، لیکن جب تک مجھے ریکارڈ تک رسائی نہیں ملتی میں اپنا مواد کیوں پیش کروں۔ اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے۔ اگر وہ فیکٹ فائنڈنگ جعلی دستاویزات کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ دستاویزات جو وہ ہمیں دکھاتا تک نہیں ہے، تو پھر اس کی جو تحقیقات ہیں اس پہ شکوک و شبہات بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ 3 سال سے یہ تمام ڈاکیومنٹس ہم سے خفیہ رکھے گئے ہیں اور یہ عدالت کسی بھی عدالت میں چاہے کوازی جوڈیشل فورم ہی کیوں نہ ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے تمام اکاؤنٹس کو ہم سے خفیہ رکھا جائے۔ بین الاقوامی جو ان کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے ایک اکاؤنٹ بھی جمع نہ کرائے جائے۔ ہم نے 6 کی نشاندہی کی ہے۔ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ آیا ہے، جن اکاؤنٹس میں آیا ہے ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اس کی تحقیقات نہ کی جائے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کا آج کمیٹی میں، یہ اس بات کی نفی کرتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے بلند بات دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم لائیو اس کے لیے عوام کے سامنے تمام ہر سیکریسی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 29 مارچ سن 2018 کو تشکیل دی گئی اسکروٹنی کمیٹی کا بنیادی کام تحریک انصاف کو ہونے والی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کی چھان بین اور پارٹی اکاؤنٹس کی تصدیق کرنا تھا۔ اس ضمن میں 10 اپریل سن 2018 کو تفصیلی ٹرمز آف ریفرنس یا TOR بھی جاری کیے گئے تھے۔ اسکروٹنگ کمیٹی کے لیے جاری کیے گئے ٹرم آف ریفرنس کی پہلی شق یہ تھی کہ مذکورہ کمیٹی تحریک انصاف اور پیٹیشنر اکبر ایس بابر اور ان دونوں کے وکلاء کی موجودگی میں اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کا فریضہ انجام دے گی۔ دوسری شق کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحریک انصاف کو سن 2009 سے لے کر 2013 تک ہونے والی غیر ملکی فنڈنگ، ان کے ذرائع اور پارٹی کے مالی معاملات میں پائے جانے والے تضادات اور خامیوں سے متعلق چھان بین کرے۔
کمیٹی کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف درخواست دہندہ اکبر ایس بابر کی جانب سے فوراً فنڈنگ کے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے پٹیشنر کی جانب سے پیش کردہ دستاویزات اور ثبوتوں کے معیار اور ساکھ کا بغور جائزہ لیں۔ ٹی او آر کی چوتھی شیٹ کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کو پابند کیا گیا کہ یہ پٹیشنر اکبر ایس بابر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی چھان بین کرتے ہوئے تحریک انصاف کو ملنے والے مبینہ ممنوعہ فنڈز کا کھوج لگائے۔ اسکروٹنی کمیٹی سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو تحریک انصاف کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس دائر کرنے والے اکبر ایس بابر یا جواب دہندہ یعنی تحریک انصاف سے مزید وضاحت طلب کر سکتی ہے تاکہ کیس سے متعلقہ اکاؤنٹس کے بارے میں چھان بین آسان ہو۔ ٹی او آرز کے آخر میں واضح کیا گیا تھا کہ اسکروٹنی کا یہ سارا عمل 30 دن کے اندر مکمل کر کے اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائی جائے، لیکن واضح اور جامع ٹی او آرز طے ہونے کے باوجود ہوا یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی کے کام میں بار بار مداخلت کی گئی اور تحریک انصاف کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے، جس کے نتیجے میں 1 مہینے کے بجائے 17 ماہ بعد یعنی 17 اگست سن 2020 کو اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو اپنی رپورٹ جمع کروائی، جسے نامکمل اور بے نتیجہ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اب 6 ہفتوں میں اس معاملے کو نمٹایا جائے اور کم از کم ہفتے میں 3 بار اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہو تاکہ معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کا 27 اگست سن 2020 کو جاری کردہ اپنے حکم نامے میں کہنا تھا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ فوراً فنڈنگ کی تحقیقات کے معاملے کو 29 مہینے گزر جانے کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے زیر تفتیش معاملے پر کوئی ٹھوس رائے نہیں دی گئی۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جمع کروائی گئی رپورٹ میں نامکمل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دستاویزات اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کا اپنے جاری کردہ حکم نامے میں کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کرتے ہوئے دستاویزات کی صداقت، قابل اعتبار ہونے اور ساکھ کی میرٹ پر جانچ پڑتال نہیں کی، حالانکہ اسکروٹنی کمیٹی کے پاس متعلقہ فورمز کے علاوہ تمام ذرائع استعمال کرنے کی سہولت موجود تھی۔ کمیٹی نے نہ ہی درست طریقہ کار اختیار کیا بلکہ اپنی رپورٹ میں کوئی نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر کوئی دستاویز قابل قبول نہیں تو اس کی وجوہات بھی بتائی جائے۔ دستاویزات کی تصدیق کے لیے کمیٹی ہر متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتی ہے۔ ان اعتراضات کے ساتھ الیکشن کمیشن نے معاملہ دوبارہ اسکروٹنی کمیٹی کو بھجوا دیا تھا، ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی تھی کہ اب اسے جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن اس میں 6 ہفتوں سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ مگر اب 4 ماہ سے زائد عرصہ بیت گیا ہے اور اسکروٹنی کمیٹی نے نئی رپورٹ جمع نہیں کروائی۔ دوسری جانب درخواست گزار اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کمیٹی کو چارج شیٹ کیا ہے کیونکہ اس نے جس طرح سے ریکارڈ اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنا تھی وہ نہیں کی گئی۔ اب بھی کمیٹی ٹی او آرز کے برخلاف اور تحریک انصاف حکومت کی منشا کے عین مطابق کام کر رہی ہے، جو انصاف کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، لہٰذا مجھے اس معاملے میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔